کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے قدم پر، کوئی نجی اللہ کے قدم پر، کوئی کلیم اللہ کے قدم پر، کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر، لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ اسی لیے آپ جو چیزیں بطور معجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، اس کو بطور کرامت سرکار غوثیت مآب کی زندگی میں آپ کو وہ عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی، لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، سمجھو غوث پاک کیا۔ کچھ لوگ غوث اعظم کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں 1 صدی سے حضور کی عظمت کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب جبکہ دنیا نے پلٹا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ منہ پھیرنے لگی، تو عظمت رسالت کی بات اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں حضور غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو کرامتیں کہانیاں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ کون نہیں جانتا سورۃ النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لیں۔ کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو ظالم کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورۃ المریم اٹھا کر کے پڑھے۔ جو کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورہ یاسین اٹھا کر کے پڑھے۔ لیکن یہ بھی کہوں قرآن چھوٹی بات کو بنیاد کے طور پہ رکھ دیتا ہے، بڑا تم خود ہی قیاس کر لو۔ مثال کے طور پہ میلاد حضرت عیسیٰ قرآن نے بیان کیا، میلاد مریم بیان کیا، لیکن میلاد محمد الرسول اللہ اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے میلاد مریم اور میلاد حضرت عیسیٰ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ بنیاد مل جائے۔ جب ولیہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے اور ان کے بیٹے نبی کلمت اللہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے، تو پھر جو اللہ کا محبوب جامع کائنات بن کر کے آیا ہے ان کی میلاد کیوں بیان نہیں ہو سکتی؟ یہ عقل کی بات کوئی کہ میلاد مریم تو بیان ہوگی لیکن میلاد مصطفیٰ نہیں، اس لیے کہ قرآن میں نہیں۔ اللہ کے بندے جب میلاد مریم بیان ہو رہی ہے، نظر ماننے سے لے کر پیدا ہونے تک، قرآن دازی تک سب قرآن بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں تک بیان ہوئی کہ ماں کے پیٹ کا درد تک قرآن نے بیان کر دیا۔ نہیں بیان کیا قرآن نے؟ قرآن نے میلاد کہا ہے۔ میں نے کہا جب میلاد عیسیٰ موجود ہے تو پھر جان عیسیٰ تمہارے حال پہ چھوڑ دی ہے، یہ بات ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں، اب آپ توجہ فرمائے۔ تو تخت بلقیس منگانے کی بات ہوئی، ایک جنات اٹھ کر کے کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا تخت بلقیس۔ محفل کہاں سجی ہے؟ ملک شام میں۔ تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں۔ وہ کہتا ہے میں لاؤں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ کہا جتنے وقت میں آپ کی محفل مکمل ہوگی میں لے آؤں گا۔ یہ جنات کی طاقت ہے، جنات تو طاقتور ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ نبی کی نبوت کی برکت سے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ، انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا۔ تم کتنے وقت میں؟ جنات اپنی طاقت سے آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور حضرت آصف جو ولی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے، وہ امت سلیمان میں جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ کہا پلک کے جھپکتے حاصل کر لوں گا، پلک کے جھپکتے لے آؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کو مان کر مسلمان ہوئے ہو اور قرآن ہی کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بتاؤ آصف
ہیں، لا کر کے دے چکے ہیں، حاضر کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جان سلیمان محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ صرف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، غوث پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ آصف کی طاقت کو مان چکے، لیکن حضرت جان سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی اولیاء کی طاقت کو کب مانیں گے؟ لیکن کسی پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دیکھیں گے، سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کس طرح ہے دیکھیے۔ نمبر ایک، حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد کے ڈنکے انبیاء بجاتے رہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے۔ میلاد میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم بیان کرتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ ہر نبی آتے تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور کہتے تھے اللہ کا حبیب آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دعائے خلیل بن کر آئے، وہ نوید مسیحا بن کر آئے، وہ اپنی امی کا خواب بن کر کے آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی شان ہے۔ اب اس پہ تفصیل بہت نہیں کہی جا سکتی، آپ دیکھ لیں، علماء سے سن لیں۔ حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی ڈنکے بجا رہا ہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اب اس کو سایہ مصطفیٰ میں غوث اعظم کی زندگی میں دیکھیں۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے اولیاء ڈنکے بجاتے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بایزید بستامی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اور کس شان سے فرمایا، وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ غوث پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، اور توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ بولو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ عاشق بھی یار غوث پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں۔ ہاں بنگال والوں، اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی۔ اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب ذکر کا ذکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ محفل سن رہے ہیں۔ یہ بات ہے نا، ایسے سنو قادریوں کی طرح۔ قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی، انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہے گے۔ لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی۔ مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں، فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کرام کی سب کی ملا کر، اکیلے 40 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفحے ہوں گی، 40 اور انبیاء کی ہوگی، اور 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے۔ ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے۔
اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسی، مولا علی جیسے، یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرق بتاؤں، فرق ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے، سن لے صحابہ کی بات کیا بتا۔ حضرت موسیٰ کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، توجہ توجہ ہے آپ کی، یہی ہے صحابہ۔ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے، یہ اصحاب موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ۔ لیکن سنو، اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی، بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ جب تک خون کا قطرہ موجود ہے آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں دے۔ اور بات اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے، لوگ صحابہ پہ بات کرتے تو صحابہ تو ایسے تھے، وہ ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا۔ میں نے کہا صحابہ کیسے تھے ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی، جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے، بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلّا، یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کلّا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے؟ یہ صحابہ۔ سن لو صحابہ، ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے۔ صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے، چچا کو قتل کیا نبی کے لیے، ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، چھوڑنا آسان ہے؟ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے، لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے، جس میں زمزم ہے، جس میں حتیم ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے اور جس میں صفا مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی نے کہا چھوڑو، صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف، کوئی نہیں رہا مکے میں۔ کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے، جب تک تو پشت کر دے۔ جب تو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی، اور جب تو نے رخ کر لیا تو نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی، پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ کعبہ تو اہم تھا، اہم ہے، اہم رہے گا، لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ نے بتایا او جان عالم اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا،
کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے. کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے. اصل بات یہی ہے، اصل بات. ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی. قرآن نے کہا کعبے کا